پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ابھی تک جو فورم تھا جدھر ہمیں فوری طور پر پرائم منسٹر کو جواب دینا چاہیے تھا وہ پارلیمنٹ میں آ کے پرائم منسٹر نے جھوٹ بولے۔ پرائم منسٹر نے جو باتیں کہیں وہ ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ وہ باتیں انہوں نے سچ چھپانے کے لیے اپنی باہر جو دولت لے کے گئے اس کو بچانے کے لیے ہر قسم کے جھوٹ بولے اور یہ ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ لیکن انہوں نے وہ جو فورم تھا کہ جو ٹی او آرز بنانے تھے اور پھر سپریم کورٹ کے نیچے ایک کمیشن بنانی تھی وہ مانے نہیں۔ وہ ٹی او آرز پہ اب 5 مہینے ہو گئے مانے نہیں۔ ڈیوڈ کیمرون برطانیہ کے پرائم منسٹر نے 1 ہفتے کے اندر اپنے سارے صفائی پیش کی تھی اور جو آئس لینڈ کا پرائم منسٹر نہیں پیش کر سکا ریزائن کرنا پڑا تھا۔ تو وہ بھی ہم نے دیکھ لیا۔ الیکشن کمیشن کو چیک کرنا ہے۔ پارلیمنٹ میں تو ہم نے جو آرٹیکل 90 ہے جس کے مطابق پرائم منسٹر اور کیبنٹ جواب دیں پارلیمنٹ کو، انہوں نے تو ہمیں نہیں جواب دیے۔ اب الیکشن کمیشن کے اوپر 7 کو کیس لگ رہا ہے، وہ الیکشن کمیشن کا ٹیسٹ ہے اور اب ہم سپریم کورٹ پہ بھی جا رہے ہیں۔ نیب فیل ہو چکی ہے، نیب نے کوئی نوٹس ایشو نہیں کیا ہے۔ ایف بی آر فیل ہو چکی ہے، ایف بی آر نے کسی کو نوٹس نہیں ایشو کیا جن کی کمپنیاں باہر نکلی، جو انکشافات ہوئے ہندوستان میں انہوں نے کیا ہے، باہر کیا۔ آج برطانیہ کی پرائم منسٹر کا بیان آیا ہوا ہے کہ وہ یہ جو آف شور کمپنیز میں پیسے ہیں اب وہ قانون ایسے بنانے لگے ہیں کہ وہ ان کے لیے ٹیکس چوری نہیں کر سکیں گے باہر پیسے رکھ کے آف شور کمپنیز میں۔ تو یہاں کیوں نہیں کچھ کیا ایف بی آر نے؟ کیونکہ پرائم منسٹر خود ملوث ہے۔ پرائم منسٹر اپنی کرپشن چھپانے کے لیے سارے اسٹیٹ کے ادارے تباہ کر رہا ہے۔ پہلے ہی ان کی کریڈیبلٹی کمزور تھی اور کمزور ہو گئی ہے۔ نیب کی تو خیر کریڈیبلٹی ختم ہی ہو گئی ہے اور ایف بی آر کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے اور اب رہ گئی الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ ایک ایسا ادارہ ہے جس کے اوپر ہم اب امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے فورمز باقی سارے ٹرائی کیے ہیں تو اب سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ پریسیڈنس بھی اس کا ہے۔ یوسف رضا گیلانی کو سپریم کورٹ نے فارغ کیا تھا اور نواز شریف نے بڑی تب سٹیٹمنٹس دی تھی کہ یوسف رضا گیلانی کو عدالت کے سامنے اور اس کے فیصلے ماننے چاہیے۔ تو اب نواز شریف کا خود امتحان ہے اور سپریم کورٹ میں ہم انشاءاللہ پورا اپنا کیس لڑیں گے۔ یہ بتاتے ہیں کہ 3 تاریخ کو آپ لاہور جا رہے ہیں، باری 3 تاریخ کو آپ لاہور جا رہے ہیں، پھر آپ نے اسپیکر کو بھی ریفرنس دیا نواز شریف کے حوالے سے، پھر آپ الیکشن کمیشن میں بھی گئے، سپریم کورٹ میں گئے، تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ عوام میں اب آپ کی پذیرائی نہیں ہو رہی؟ نہیں جی، عوام کی اگر آپ نے طاقت دیکھنی ہے وہ آپ 3 تاریخ کو دیکھ لیں گے لاہور میں۔ آپ سب کو دعوت بھی ہے، یہاں اسلام آباد کے بھی صحافیوں کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ آ جائیں، آپ بھی خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اس بار ہی ہم ریلی کے ساتھ ساتھ میڈیا کو لے کے چلیں گے۔ یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ آپ قانون کی پاسداری کرتے ہیں، تو الیکشن کمیشن نے نوٹسز بھیجے حمزہ شہباز اور آپ کو کہ برے والا بہاڑی کا جلسہ نہ کریں۔ حمزہ شہباز تو نہیں کر رہے لیکن آپ کیوں کر رہے ہیں؟ حمزہ شہباز کر چکے تھے، ان کے بعد نوٹس کیا ان کو۔ سارے گیسٹ ہاؤسز بھرے ہوئے تھے جیلم کے۔ یہ برے والا میں پہلے جیلم کی بات کر رہا ہوں۔ سارے گیسٹ ہاؤسز جیلم میں بھرے ہوئے، ان کے ایم پیز ایم این ایز پوری کیمپین کر رہے ہیں ان کے، اور حمزہ شریف تو ڈپٹی چیف منسٹر ہیں، ان کو تو دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ میں تو اپوزیشن لیڈر ہوں، میرے پاس دینے کے لیے کیا ہے؟ جواب دے دیا اور ہم نے اس کا لیگل جواب دیا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ان ڈیموکریٹک ہے کہ ایک پارٹی اپنا منشور ہی نہیں بیان کر سکتی، پارٹی کا لیڈر، یہ کون سی جمہوریت ہے؟ اور حمزہ شریف کو انہوں نے نوٹس دیا ہے، خان صاحب کو انہوں نے شو کال نوٹس دیا، یہ فرق ہے، ہمارے پاس کاپیز موجود ہے اس کی۔ خان صاحب یہ بتائے گا کہ آپ نیب کے پاس گئے؟ ویسے میں الیکشن کمیشن کا اب تک ریکارڈ بتا دوں کہ بہت مایوس کن ہے جو الیکشن کمیشن کی پرفارمنس ہے۔ ایک بھی جو 40 جگہ پہ نقطے اٹھائے تھے جوڈیشل کمیشن نے الیکشن کمیشن کے متعلق، ایک کے اوپر ایکشن نہیں لیا۔ 22 پارٹیز کہہ رہی ہیں الیکشن میں دھاندلی ہوئی، ایک آفیشل کے اوپر ایکشن نہیں لیا گیا۔ تو یہ الیکشن کمیشن اس وقت ان کو ثابت کرنا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، الیکشن کمیشن آف نون لیگ نہیں ہے۔
جی خان صاحب یہ بتائے گا کہ آپ روڈز کے اوپر بھی ہیں، جلسے کر رہے ہیں، ریلیز کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن کے پاس گئے، نیب کے پاس گئے، کچھ نہیں ہوا اور آپ ساتھ ساتھ یہ کر رہے ہیں، دیٹ از فائن۔ اب آپ سپریم کورٹ کے اندر گئے ہیں، جب سپریم کورٹ کے اندر آپ چلے گئے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ ریلیز کرنی چاہیے؟ کیا یہ سپریم کورٹ کے اوپر پریشر بڑھانے کے مترادف نہیں ہوگا؟ مجھے یہ بتائیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو کہتی ہے ہم ایک جمہوریت کے اندر ایک پولیٹیکل پارٹی جمہور کے پاس نہیں جائے گی تو اور کس کے پاس جائے گی؟ ہمارا کام ہے، اپوزیشن کا کیا کام ہے؟ ہم تو کوئی قانون نہیں بنا سکتے، اپوزیشن کے پاس تو کوئی منسٹریز نہیں ہے، ہمارے پاس تو کوئی ایگزیکٹو پاور نہیں ہے۔ ہمارے پاس صرف ایک چیز ہے کہ ہمارا کام ہے کہ جب بھی حکومت قانون توڑتی ہے یا پرائم منسٹر یا وزیر ملک کے پیسے کی چوری کرتے ہیں یا ٹیکس کا پیسہ غلط استعمال ہوتا ہے، ہم اپنی آواز بلند کرتے ہیں۔ اس کو جمہوریت کہتے ہیں، اپوزیشن کا یہ رول ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ ہم اگر عوام کے پاس جا رہے ہیں اور پرامن مظاہرے کر رہے ہیں، مظاہرے بھی نہیں کر رہے، یہ تو جلسے کر رہے ہیں، ابھی تو مظاہرے شروع ہوں گے، تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون سی غیر جمہوری کام کر رہے ہیں ہم؟ اور یہ تو ہمارا ایک فرض بھی ہے اور حق بھی ہے اور فرض اس لیے کہ اس وقت اتنی زیادہ چوری ہو رہی ہے پاکستان میں، غربت ہے چوری کی وجہ سے، امیر غریب میں فرق ہے چوری کی وجہ سے، سرمایہ کاری پاکستان کی تاریخ میں سب سے کم ہو رہی ہے چوری کرپشن کی وجہ سے، اس وقت ہمارے ادارے تباہ ہو رہے ہیں کرپشن کی وجہ سے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم اس کے اوپر اگر آواز نہیں بلند کریں گے، ہمارا کام کیا پالیٹکس کرنا؟ ہم گھر میں بیٹھے پھر جا کے جی بتائیے کہ آپ الگ تحریک چلا رہے ہیں، جو پیٹ والے وہ ایک الگ راستے پہ جا رہے ہیں، پیپلز پارٹی نے ایک الگ تحریک کا اعلان کر رکھا ہے، تو آپ لوگ پہلے اکٹھے نظر آ رہے تھے، پھر الگ ہو گئے، کوئی چانس ہے فیوچر میں کہ آپ کمبائن حکومت پر پریشر ڈال سکیں؟ دیکھیں جی، میں عرض کروں، پیٹ کا بڑا ایک جائز مطالبہ ہے، 2 سال ہو گئے ہیں ان کے دن دہاڑے پولیس نے قتل کیا ان کے لوگوں کو، 80 لوگوں کو گولیاں ماری، کوئی پکڑا نہیں گیا، لا منسٹر کو سسپینڈ کر کے پھر واپس رکھ لیا، تو وہ تو بڑا جائز بات کر رہے ہیں۔ تو سارے یہ پیٹ کا ایشو نہیں ہے، سارے پاکستانیوں کا ایشو ہے کہ ایک ملٹری ڈکٹیٹرشپ میں بھی اس طرح شہریوں کو، نہاتے شہریوں کو گولیاں نہیں ماری گئی۔ اور ہمارے ابھی جو لاہور میں ہوا ہے، پہلے 2 انہوں نے ان کے ایک سارے لاہور اندرون شہر کی پولیس کو پتہ ہے، لوگوں کو پتہ ہے وہ کون آدمی ہے، اس نے پہلے 2 لوگ ہمارے 2 بھائی کو شہید کیا، ان کے 7 لوگوں کو گولیاں ماری آٹومیٹک رائفل سے پچھلی لوکل گورنمنٹ الیکشن میں، پچھلی اکتوبر میں۔ اس کے بعد جو مدعی تھا اس کو سب کو پتا تھا یہ کون ہے، حمزہ شریف نے پہلے اس کا کیس جو ٹیررزم میں تھا اس سے خارج کروایا اور وہ مرڈر کیس آ گیا، وہ کھلے عام پھر رہا تھا اور اس نے دھمکیاں دے رہا تھا، اور بجائے اس کی مدد کرنے کے مدعی کی، حمزہ شریف اسے کہتا ہے میرے پاس ماڈل ٹاؤن آؤ۔ یعنی یہ کون سی دنیا میں کون سا قانون ہے کہ وہ 2 قاتلوں اور 7 لوگوں کو گولیاں لگی ہیں، وہ مدعی ہے اور اسے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس آ کے میں سمجھوتا کروا دیتا ہوں، وہ جب نہیں جاتا اس کو گولی ماری جاتی ہے، اور ساروں کو پتہ ہے کس نے مارا ہے اور کون پروٹیکٹ کر رہا ہے، پیچھے پولیس اس کے ساتھ ہے اور اس کے پیچھے حمزہ شہباز ہے۔ اب جب ایسی حالات ہو اس ملک کے اندر، مجھے یہ بتائیں کہ اپوزیشن کیا کرے اگر وہ پبلک کے پاس نہیں جاتی؟ اور میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ لاہور میں جو ہو رہا ہے، اندرون لاہور کے اندر تو بالکل غنڈوں کے ساتھ پولیس ملی ہوئی ہے، لہٰذا وہاں رینجرز لے کے جائیں، اگر وہاں نے لوگوں کو کی حفاظت کرنی ہے رینجرز لے کے جائیں۔ وہ بیچارہ اس کی جو بیوہ تھی، اس نے کہا میرے 2 بچوں کو خطرہ ہے، اب وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہی کیس وڈرا کر لو، تو اگر ان کو کون پروٹیکٹ کرے گا، کون ان کی حفاظت کرے گا؟ کیونکہ پولیس تو ملی ہوئی ہے وہ، اور ساتھ اوپر پشت پہ بیٹھا ہوا ہے حمزہ شریف جس کے حلقے میں ہو رہا ہے۔ تھینک یو۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان بنی گالہ کے باہر اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ میں وزیراعظم کے خلاف پٹیشن دائر کر دی ہے، اور نیب کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ نیب فیل ہو چکا، اس نے ابھی تک اس تمام تر معاملے کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیراعظم نے کرپشن چھپانے کے لیے اداروں کو تباہ کر دیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ وزیراعظم نے کرپشن کو چھپانے کے لیے ملک کے سارے ادارے
तबाह कर दिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने यह भी कहा कि FBI और नैब की साख अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि ताकतवर बड़े डाकू असम्बलियों में आ जाते हैं। नैब फेल हो चुका, उसने अभी तक किसी भी मामले का कोई नोटिस नहीं लिया। पुरम जलसे करके कौन सा गैर जमहूरी काम कर रहे हैं। इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अंदरून लाहौर में पुलिस गुंडों से मिल गई और यहाँ पर रेंजर्स भेजी जाए। नैब और FBI की साख खत्म हो चुकी है। इमरान खान ने कहा कि FBI और नैब की साख खत्म हो गई है। जमहूरियत में अवाम के पास नहीं जाएंगे तो फिर हम कहां जाएंगे। अंदरून लाहौर में पुलिस गुंडों से मिल गई और रेंजर्स वहां पर भेजी जाए। ताकतवर बड़े डाकू असम्बलियों में आ जाते हैं। पुरम जलसे करके कौन सा गैर जमहूरी काम कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान बनीगाला के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।